اللہ نے وہ مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اس مرتبے کو غوثیت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جب کرامت کی بات آتی ہے تو بے شمار کرامتیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہوئے۔ آپ کی کرامتوں سے کرامت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے ساتھ آپ کھجور کے درخت پر بیٹھے ہوئے تھے، نیچے اس کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے امام جعفر صادق، ساتھ میں ایک شخص تھا، کھجور کا درخت تھا، سوکھا ہوا تھا، کھجور اس کو لگے نہیں تھے، درخت پورا سوکھ گیا تھا۔ اب آپ نے کہا کہ کیا تم ارادہ کرتے ہو کھجور کھانے کا؟ تو شخص نے کہا کہ حضرت کھجور کا درخت تو سوکھ گیا، کھجور کہاں سے ہوں گے؟ کہا کہ کیا تم کھانا چاہتے ہو؟ ہاں میں کھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے صرف لبوں کو ہلایا، جیسے ہی لبوں کو ہلایا کھجور کا درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس میں کھجور نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے وہ کھجور لیے، اس صاحب کو بھی دیا اور آپ بھی کھانا شروع کر دیے۔ اب یہ جو ماجرا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جو معاملہ کیا، ایک عربی شخص وہ دیکھ لیا تھا، ایک دیہاتی نے اس کو دیکھا، حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ جادو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، اس جیسا جادو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ وہ عربی تھا، اس کو کیا معلوم کہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت ہوتی ہے اللہ کی عطا سے، لیکن جو غیر قوم ہوتی ہے اس کو جادو کا نام دیتی ہے، جو شیطانی کاموں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کہا جس کو تو جادو کہتا ہے یہ جادو نہیں ہے، ہم انبیاء کے وارث ہیں، اللہ نے ہم کو وہ علم عطا فرمایا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ نیچے نہیں ہونے پاتے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مستجاب الدعوات فرمایا، بنایا، یعنی جو بھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دعا مانگتے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا، دعا اللہ سے مانگتے اللہ دعا قبول فرماتا۔ ہر مکتب فکر کا یہ عقیدہ ہے کہ دعاؤں کو قبول فرمانا اللہ کی ذات ہے، کسی دوسرے کی ذات نہیں، اور تمام جماعت کے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ اللہ والے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اب جیسے ہی وہ عربی نے دیکھ لیا کہ کیا جادو ہے، تو امام جعفر صادق کہنے لگے جادو نہیں بلکہ اللہ نے ہم کو وہ علم عطا فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو ہم تجھ کو کتا بھی بنانا جانتے ہیں، امام جعفر صادق نے بعد میں کہا۔ تو پریشان ہو گیا، میں انسان ہوں، میری شکل ہے، میری صورت ہے، میرا جسم ہے، انسانی جسم ہے، تم کتا مجھے کیسے بنا سکتے ہو؟ کہا کہ اگر تو کہے تو میں بنا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کتا بناؤ، میں بھی دیکھوں گا کہ تمہاری دعا ایسے کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا تو امام جعفر صادق نے لبوں کو ہلایا، دعا مانگی، فوراً وہ کتا بن گیا۔ یہ کرامتیں ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عقل اس کو نہیں مانتی۔ تو سامعین محترم، کرامت اسی کو کہتے ہیں جس کو عقل تسلیم نہ کرے، کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دے۔ یہ کرامت کا نام ہے، کرامت کا ترجمہ ہے، کرامت کا معنی ہے کہ وہ چیزیں اللہ کے بندوں سے ظاہر ہونا جس کو عقل نہ مانے۔ کیا آپ چاند کو دیکھ کر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہوگا، یہ بات مانتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی چاند کی طرف اشارہ کر دے، چاند وہ آسمانوں میں وہ بلندیوں پر، وہ کیسے ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ تو معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عقلوں میں نہ آئے، مگر معجزہ ہوا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب معجزے کی بات آئی تو تسلیم کیا، جب کرامت کی بات آئی تو انکار کیوں کیا؟ کیا کرامت اللہ کی جانب سے نہیں؟ کیا معجزہ اللہ کی جانب سے نہیں؟ ہاں، دو بھی معجزے اور کرامت اللہ کی جانب سے ہے۔ جب معجزے کو مانو گے تو کرامت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ حدیث مصطفیٰ اس کی گارنٹی دیتی ہے اور اس بات کی تسلیم کرتی ہے۔ تو سامعین محترم، لبوں کو ہلایا، وہ کتا بن گیا۔ یہ اللہ والوں کے اختیارات ہیں، اللہ نے ان کو وہ خوبیاں، وہ صلاحیت عطا فرمائی۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کتا بن گیا، پریشان ہو گیا، اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگا، گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اب گھر کو پہنچا تو لوگوں نے کتا سمجھ کر اس کو ہٹالنا چاہا، اس کو کنکر پھینکتے تھے، دفع کر دیتے تھے اپنے گھر کے پاس۔ وہ
ان کو پہچاننا چاہتا تھا, ان کو بتانا چاہتا تھا کہ میں گھر کا ایک فرد ہوں, گھر کا ممبر ہوں. لوگوں نے اس کو, گھر والوں نے کتا سمجھا, اس کو ہکال دیا. اب پریشان ہو گیا, پھر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا اور زمین پر رینگنے لگا, مسلنے لگا, کہا کہ حضرت مجھے پہلی اپنی صورت اور اپنے جسم میں لوٹا دیجئے. اب حضرت نے اس کو دیکھا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, تو فوری دعا مانگی, اس کو اپنی اصلی صورت میں واپس لوٹا دیا. پھر اس نے توبہ کی. یہ کرامتیں اللہ والوں سے صادر ہوتی ہیں. تو سامعین محترم, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ خاتون اور اس کے ساتھ بچے ہیں, رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, بہت زیادہ رو رہے ہیں. آپ پریشان ہو گئے, قریب گئے, کہا کہ اماں روتی کیوں ہو, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں مری پڑی ہے, یہ میری گائے ہے اور اس کے دودھ سے میرا اور میرے بچوں کا گزر بسر ہوتا ہے. اب یہ گائے مر گئی, ہم بھوکے ہیں, اب ہم کیا کریں, کہاں سے رزق تلاش کریں؟ اب امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر تم کہو تو گائے کو زندہ کر دوں. اپنے سے اللہ والے کچھ نہیں کرتے, اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. وہ خوبی اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو زندہ کرتے ہیں. تم کہتے ہو غوث اعظم مردوں کو زندہ کرتے ہیں, جعفر صادق مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ارے ہم نے یہ کب کہا؟ ہم نے کہا کہ زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, زندہ کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی نعمت سے کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ میں اس قدر فنا کر دیا, اس قدر اللہ کی محبت میں, اس کے جلووں میں, اس کی نورانیت میں ڈوب گئے کہ اللہ نے ان کو وہ اختیار دیا. وہ کیسے کہتے ہو؟ ہم حدیث مصطفیٰ سے کہتے ہیں, ہم اپنی زبانوں سے نہیں کہتے, مصطفیٰ کی حدیث سے کہتے ہیں. کون سی حدیث مصطفیٰ کی؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, کیا فرمایا سنو. حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ نوافل کی کثرت سے, جو بندہ نفل نمازوں کی کثرت کرتا ہے, فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازوں کی زیادہ کثرت کرتا ہے, تو وہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں. اور جب میں کسی بندے کو اپنا قریب کر لیتا ہوں, کسی بندے کو میں قریب کر لیتا ہوں, تو بندے کو ایسی خوبیاں اور ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہوں کہ وہ چلتا ہے تو اس کا چلنا نہیں ہوتا بلکہ میرا چلنا ہوتا ہے. وہ ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑتا ہے تو اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہوتا ہے. اب وہ اپنے کانوں سے تو سنتا ہے لیکن اس کا سننا میرا سننا ہوتا ہے. بندہ اگر کوئی صدق دل سے درود شریف پڑھے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ درود پڑھتا ہے تو اپنے کانوں سے میں اس کو سنتا ہوں. اب تم نے کہا کہ مصطفیٰ تو مدینہ میں ہے, بندہ ہندوستان میں ہے, بندہ دوسرے ملک میں ہے, درود کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اللہ نے وہ خوبی عطا فرمائی مصطفیٰ کو, آمینہ کے لال کو اللہ نے وہ خوبی عطا فرمائی. کیسے؟ اس حدیث پاک سے. تو سامعین محترم, اللہ نے فرمایا کہ اگر بندہ مجھ سے قریب ہو جائے تو بندہ جن جن چیزوں کو دیکھتا ہے, اب اس کا دیکھنا نہیں ہوتا, میرا دیکھنا ہوتا ہے. تو سامعین محترم, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو حضرت ابو جعفر, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اماں اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس گائے کو زندہ کر دوں. اب اس نے کہا کہ حضرت ہم بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ہم کو کھانا چاہیے, اب یہ آپ زندہ کرنے کی کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, لبوں کو ہلایا, اللہ کے حکم سے اس کو اٹھنے کے لیے کہا. جیسے ہی دعا کی, اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس گائے کو اپنے پاؤں مارا, اس گائے پر اپنا پاؤں مارا. جیسے ہی پاؤں کی ٹھوکر اس گائے کو لگنا تھا کہ گائے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ کرامت ہے. یہی تو بات ہے کرامت کی جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دے, جو عقلوں کو تعجب میں ڈال دے. عقل جس بات کو نہ مانے, تو یہ کرامت ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی. اتنی ہی بات نہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ سامعین محترم, یہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. ہم گناہگار ہیں تب بھی بندہ, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے.
तो इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक बादशाह था, मंसूर अब्बासी उसका नाम था, बड़ा जल्लाद था। अब परेशानी के आलम में बैठा हुआ है, सोचने में है कि अब्दुल्ला महज और उनकी औलाद को मैंने कत्ल कर दिया, सोचने में पड़ा हुआ है। वजीर आया मंसूर अब्बासी का, कहने लगा कि खलीफा मंसूर परेशान हो, ताज्जुब में हो, बात क्या है? तो सामईन मोहतरम मंसूर अब्बास खलीफा कहने लगा कि मैंने हजरत अली के औलाद में से बहुत बड़ी जमात को कत्ल कर दिया, यानी अहले बैत अथार का मैं कातिल हूं, एक बड़ी जमात को मैंने कत्ल कर दिया, लेकिन उनमें के एक सरदार को छोड़ दिया, इसका अफसोस है। कहा कि वो सरदार कौन? तो कहा कि जाफर बिन मोहम्मद, यानी इमाम सादिक, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया, उनको भी कत्ल करना चाहता हूं, लिहाजा तुम जाओ और जाफर को बुला लाओ। अब वजीर कहने लगा कि हजरत वो शख्स जो हमेशा गोशा नशीन रहता है, इबादतों में मशगूल रहता है, उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं, दुनिया के साजो सामान की फिक्र नहीं, हमेशा अल्लाह अल्लाह कहता है, उसको मारने से क्या मिलेगा, लिहाजा उसको छोड़ दो। वजीर ने मशवरा दिया। अब मंसूर अब्बासी गुस्से में आ गया, कहा कि तुम डांट कर कहा कि जाओ फौरी और इमाम जाफर सादिक को मेरे पास लाओ, मैं उसको आज कत्ल करूंगा। अब वजीर ने मंसूर अब्बासी का हुक्म सुना खलीफा का, गया जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु को बुलाने के लिए। अब यहां पर मंसूर अब्बासी खलीफा ने जल्लाद को बुलाया, जल्लाद आया, कहने लगा कि देखो जब जाफर सादिक आएंगे मैं उनके साथ मैं उनके पास जाऊंगा और अपनी टोपी को उतारूंगा, जैसे ही मैं अपनी टोपी को उतारूंगा, ये इशारा है, जैसे ही टोपी मेरे सर से उतरती है उनको कत्ल कर देना। ये छुपकर उन्हें उसने अलग से बुलाकर जल्लाद को हुक्म दिया, जल्लाद हुक्म मान लिया। अब इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु को वजीर लेकर आया। अब जैसे ही इमाम जाफर सादिक दरबार मंसूर अब्बासी में आए, फौरी उठकर खड़ा हो गया बादशाह, सामने चला गया इस्तकबाल के लिए, ताज्जुब में पड़ गया और आपको इस कदर इज्जत और मेहमान नवाजी इस कदर शान और शौकत से की कि खुद उठकर हजरत इमाम जाफर सादिक के पास गया, आपको करीब लेकर आया और तख्त पर बिठाया और खुद सामने बैठ गया। जल्लाद परेशान हो गया, टोपी उतारने का मशवरा दिया, कहा कि टोपी जैसे ही उतरेगी कत्ल करना पड़ेगा। फिर यह क्या खिलाफ मामूल मंसूर अब्बासी काम कर रहा है, हैरत में पड़ गया। अब वो मंसूर अब्बासी खलीफा ने कहा कि हजरत आने की वजह क्या है, जरा जान सकता हूं? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा कि तुमने हमको बुलाया, हम यहां पर आए, मर्जी से तो थोड़ी आए। तो कहा कि आप जो हुक्म फरमाए काम किया जाएगा, आप इरशाद तो फरमाए। मंसूर अब्बासी ने कहा, कातिल ने औलाद अली के कातिल ने कहा कि आप जो हुक्म फरमाए हुक्म की तामील होगी, हुक्म तो फरमाए। तो हजरत इमाम जाफर सादिक जो हमेशा हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहते थे, कहा कि देखो हुक्म तो नहीं, बस तुमको ये कहना चाहता हूं कि बार बार हमको अपने दरबार में ना बुलाओ और मुझे इजाजत दो, मैं जाकर अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाऊंगा। अब जैसे ही हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु लौट गए, तो लौटने के बाद कांपना शुरू कर दिया, थर थर कांपने लगा, बेहोश हो गया। 3 दिन तक बेहोशी की हालत में मंसूर अब्बासी रहा। 3 दिन गुजरे, होश में आया, लोग बादशाह के करीब आए, कहने लगे कि हजरत माजरा क्या है खलीफा से, क्यों आप बेहोश हो गए थे, क्या मामला है? तो क्या कहता है मंसूर अब्बासी, आपको पता है? मंसूर अब्बासी खलीफा जिसने इरादा किया था इमाम जाफर सादिक छठे इमाम के कत्ल का, जो कातिल है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की कसीर औलाद का, उसने कहा कि जब इमाम जाफर सादिक मेरे पास आए तो मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक के साथ उनके हमरा एक बहुत बड़ा अजदहा है, और जानते हैं वो अजदहा कैसा है? उसका एक मुंह जमीन पर है और दूसरा मुंह मेरे महल पर है, और मैं उसको देख रहा हूं। वो अजदहा कहता है मुझसे कि देखो मुझे अल्लाह ने इमाम जाफर के साथ भेजा है, अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम जाफर सादिक को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाओगे, जरा सी भी खरोच उनको पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हारे महल के साथ तुमको निगल जाऊंगा। उसने अपना एक मुंह जमीन पर रखा, दूसरा मुंह बादशाह के महल पर रखा।
اب اس نے ماجرا دیکھا کہ اگر ذرا سی بھی کھروچ جعفر صادق کو آئے گی تو میرا محل تو جائے گا، ساتھ میں بھی نگل یہ جاؤں گا۔ تو سامعین محترم وہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ میں اس قدر 3 روز تک بے ہوشی کے عالم میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ شان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی۔ وقت ختم ہو گیا، اپنی گفتگو کو آخری باتوں پر ختم کرتا ہوں کہنے کے بعد۔ تو سامعین محترم یہ خوبیاں، یہ شان و شوکت حضرت امام جعفر صادق کو ملی کیسے؟ یہ اللہ کی عطا سے ملی۔ ان کا کثرت عبادت کرنا، اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کی یاد میں مستغرق رہنا، اللہ کو چاہنا، دنیاوی نعمتوں کو ٹھوکر مار کر اللہ کی ایک بڑی نعمت کو حاصل کرنا، اللہ کا دیدار، اللہ کے جلووں میں مستغرق رہنا۔ کیونکہ جو بندہ اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اللہ کی محبت ہے تو ساری محبتیں اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کنڈے کیوں کرنا؟ کنڈوں کی ایک بہت بڑی توضیح۔ کئی سالوں سے وہ لوگ جو کنڈوں کے منکر ہیں، کنڈے یہ نام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ، یہ آپ نام دیجئے۔ 22 رجب کو جو کنڈے کہتے ہیں، مشہور ہے نام، 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کیوں کرنا؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں موجود ہے، اور جو دوسرے لوگ جو منکر ہے امام جعفر صادق کی فاتحہ کے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کی فاتحہ کیوں کرنا؟ جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے فاتحوں کو، اب ایک نئے نئے نام وہ دیتے ہیں۔ انہوں نے تو کتابیں صحیح سے پڑھی نہیں، جب بھی رجب کا مہینہ آیا کتاب کھولی، دیکھا کہ آپ کی پیدائش کا دن کون سا ہے، آپ کی وفات کا دن کون سا ہے۔ معلوم ہوا کہ 22 رجب کو نہ آپ پیدا ہوئے، 22 رجب کو نہ آپ کی وفات ہے۔ اب لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ گزشتہ باتوں میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک عالم کا کام پوری مکمل تحقیق کے ساتھ، جب تحقیق معلوم ہو جائے تو اس کے بعد گفتگو کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں میں کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرنا، کیونکہ ایک عالم کی بولی حق کی بولی ہوتی ہے۔ وہ جب بات کہے تو قرآن کی روشنی میں کہے، جب حدیث کی بات کہے تو مکمل ایمانداری کے ساتھ کہے، جب کوئی سیرت کی بات کہے تو اچھا پڑھ کر کہے، جب کوئی تاریخ کی بات کہے تو اچھا پڑھ کر کہے۔ یہ عالم کی ایک شان ہے، اس کا شیوا ہے، کیونکہ عالم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ اللہ نے وارث بنایا انبیاء علیہ السلام کا ایک عالم کو، تو اس کا کام بغیر تحقیق کے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ کوئی بات لوگوں میں کہتا ہے تو سارے لوگوں میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ اب تم نے کیا کیا؟ جو فاتحوں کے خلاف ہے لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کھولی امام جعفر صادق کی سیرت کی، دیکھا کہ نہ 22 رجب کو آپ کی ولادت ہے، نہ 22 رجب کو آپ کی وفات ہے، شہادت ہے۔ اب لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، اور دیکھا کہ 22 رجب کو مشہور ہے کہ حضرت بہت بڑے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کا دن 22 رجب کو ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ ہر طرف سے ممکن کوششیں کر لی کہ لوگوں کو فاتحہ سے روکا جائے، کچھ بھی سوجا نہیں۔ تو اب یہ شوشہ لوگوں میں چھیڑ دیا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کی وفات کا دن ہے، اور یہ لوگ جو فاتحہ مناتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں مناتے ہیں، جو کہ بہت بڑی بری اور گناہ کی چیز ہے، حرام ہے۔ تو یہ شوشہ لوگوں میں چھوڑ دیا۔ ارے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے، وہ بیان کرنے والے عالموں کو جاننا چاہیے کہ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو غم کا دن نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کا، صحابہ کا دن جب آخری دن ہوتا ہے تو وہ غم کا دن نہیں ہوتا، اللہ کی ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ جو بھی ولی دنیا سے رخصت کر جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، عیدوں میں افضل دن ہے، کیونکہ ساری زندگی اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ اللہ کو دیکھے۔ دنیا میں اس نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، جب گزرے گا تو اللہ کو دیکھے گا، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کرے گا۔ تو کوئی اچھا بندہ، نیک بندہ دنیا سے گزر جاتا ہے تو اللہ سے ملاقات کا دن اس کا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ غم کا دن کہاں سے ہوا؟ وفات پر خوشی کا دن کہاں سے ہوا؟ اب 22 رجب کو امام جعفر صادق کی فاتحہ کرنا کہاں سے؟ دن کو متعین کرتے ہو کیوں؟ تو سنو،
तारीख में आता है हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने कौन सी विलायत अता फरमाई? गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमाया। कब फरमाया? तो रिवायतों में आता है रजब की 22 तारीख को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया। रजब की 22 तारीख को गौसियत कुबरा के मकाम पर अल्लाह ने इमाम जाफर सादिक को फाइज फरमाया। तो शुक्राने के तौर पर आपने फातिहा दिलाई। तो जब किसी वली को नेमत मिले और उस नेमत के मिलने पर शुक्र न बजा लाए तो क्या करे? फातिहा में क्या सवाब अल्लाह को पहुंचाया जाता है? अगर कोई बंदा कहे कि फातिहा अल्लाह को पहुंचाई जाती है तो मुशरिक हो गया, काफिर हो गया, क्योंकि अल्लाह को किसी सवाब की जरूरत नहीं, सवाब की जरूरत अल्लाह के बंदों को होती है। तो हम जो इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, उसी दिन जिस दिन वो मकाम मिला उस दिन शुक्राने के तौर पर कि मौला तूने उनको इतना बड़ा मकाम गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमाया, उस मकाम के मिलने के शुक्राने पर ये फातिहा करते हैं। तो जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा किसी वली से किसी से मोहब्बत करता है तो उसका ताल्लुक उससे हो जाता है। कहां से निकाले? हदीस मुस्तफा से निकाले। एक छोटी हदीस बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म फरमाता हूं। क्या? इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, कहा कि या रसूल अल्लाह कैफ तक़ूलु फी रजुलिन, कि आप उस आदमी के बारे में क्या कहते हैं, अहब्ब कौमन, जो मोहब्बत करता है एक कौम से, अल्लाह वालों की जमात से। कैफ तक़ूलु फी रजुलिन, इब्ने मसूद ने कहा कि या रसूल अल्लाह उस आदमी के बारे में क्या कहना आपका जो अल्लाह वालों की जमात से मोहब्बत करता है, वलम यलहक बिहिम, जब बात उस आदमी के अमाल की आती है तो अल्लाह वालों का जो अमाल होते हैं वो अमाल उसके अमाल की तरह नहीं है। वो गुनाहगार है लेकिन अल्लाह वालों के अमाल की तरह उसके अमाल नहीं, लेकिन मोहब्बत अल्लाह वालों से करता है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया मालूम? फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, हुजूर ने कहा अल मरउ मा मन अहब्बा, वो शख्स बरोज़ महशर उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। हमको मोहब्बत है छठे इमाम जाफर सादिक से, और मुस्तफा की हदीस इस बात की गवाही देती है कि जो बंदा दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है बरोज़ महशर उसी के साथ उठाया जाता है। हम खुशी मनाते हैं, हम जश्न मनाते हैं कि हमारी मोहब्बत दुनियादारी से नहीं, माल से नहीं, माल और मता से नहीं, दुनिया के किसी आदमी से नहीं, हमारी मोहब्बत अली की औलाद से है। हमारी मोहब्बत मुस्तफा के बेटे इमाम जाफर सादिक से है। हमारा ईमान है कि जब हम मरेंगे तो इमाम जाफर सादिक के साथ उठेंगे। तो सामईन मोहतरम, ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। लोगों ने इसको भुला दिया और लोगों को कहना शुरू कर दिया, बयान करना शुरू कर दिया कि कुंडे नहीं करना। पर कल एक साहिब ने कहा, आलिम दीन है, कि मौलाना कुंडे करते करते, कुंडे जो करते हैं वो बयानों में लोगों ने कहा कि जो कुंडे किए जाते हैं ये उनकी फातिहा नहीं होती बल्कि अमीर मुआविया का जश्न मनाने के लिए कुंडे करते हैं। ऐसा शोशा लोगों में छोड़ दिया। अभी अभी वो आलिम बन रहे हैं तो उन्होंने मुझसे कहा, जब एक आलिम के ज़हन में बात पहुंच गई तो फिर ना जाने अवाम के ज़हनों में क्या क्या बातें मौज मार रही होंगी। ये बातें सुनकर लोगों ने फातिहा करना छोड़ दी। अरे याद रखो, फातिहा जब की जाती है तो सवाब अल्लाह को नहीं पहुंचाया जाता, अल्लाह के बंदों को पहुंचाया जाता है। हर मकतब फिक्र का ये अकीदा है और खुदा की कसम अहले सुन्नत वल जमात उसी अकीदे को अपनाते हैं जिसकी तालीम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने दी। अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करना जी। हुजूर तो क्या बोले कि वो शख्स क़यामत के दिन उसी के साथ उठता जिससे उन्हें मोहब्बत करता। अब इमाम जाफर सादिक से, गौसे आजम से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर किससे मोहब्बत करेंगे? शाहरुख खान से मोहब्बत करते, किससे मोहब्बत करते? मालदार से मोहब्बत करते, जायदाद वाले से मोहब्बत करते, किससे मोहब्बत करते? अब तुम जिससे भी मोहब्बत करो उसके साथ उठते तुम। तो हमने ये जाना, अहले सुन्नत वल जमात ने जाना कि क्यों ना हम मोहब्बत आले मुस्तफा से करें, क्यों ना अली की औलाद से करें, क्यों ना फातिमा ज़हरा के बाबा से करें। ये हमारा अकीदा है कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। गुनाहगार है तो क्या हुआ? ठीक है, मुझसे गुनाहगार है तो फिर मोहब्बत करे तो कामयाबी मिल जाती क्या? कहीं को नहीं मिलेंगी कामयाबी। अगर तू मुस्तफा को और उनकी तालीमात को मानता तो तेरे को सर झुकाना पड़ता,
کہ ہاں مصطفیٰ کی حدیث پہ ایمان ہے. اگر تو یہ کہہ دے کہ یہ حدیث کو میں نہیں مانتا تو سب سے بڑا کافر اس دنیا میں تو ہے. کون سی حدیث؟ یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل، ابن مسعود بہت بڑے راوی حدیث ہے، کہا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ احب قوما، ایک اللہ والوں کی بڑی جماعت سے محبت کرتا ہے، ولم یلحق بہم، جب اس بندے کے اعمال کو دیکھا جائے تو اللہ والوں کے جیسے اعمال ہیں ویسے اعمال اس بندے کے نہیں ہے، لیکن محبت امام جعفر صادق سے ہے، محبت غوث اعظم سے ہے. ولم یلحق بہم، اعمال کی بات جب کرتے ہیں تو بندہ اعمال میں غوث اعظم کے اعمال کے برابر نہیں، جعفر صادق کے اعمال کے برابر نہیں، بندہ اعمال اولیاء اللہ کے برابر نہیں ہے. تو کہتے کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ کے نال نے ارشاد فرمایا، علی المرتضیٰ کے دادا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ الزہرا کے بابا، انبیاء کے سردار، نبیوں کے امام، میرے اور آپ کے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، وہ آدمی بروز قیامت انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. گناہگار ہیں تو توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، اولیاء اللہ کو کیوں چھوڑیں گے؟ ان کا دامن پکڑیں گے تبھی تو نجات ملے گی. ان کو خدا نہیں مانیں گے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. خدا کبھی نہیں مانیں گے. ان کی زیارت کریں گے تو اللہ کا محبوب سمجھ کر کریں گے، ان کے پاس جا کر ان کا وسیلہ چاہیں گے تو اللہ کے محبوب سمجھ کر چاہیں گے، لیکن خدا کی قسم ان کو خدا نہیں کہیں گے، ان کو خدا کا بندہ کہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء اللہ سے خوب محبت